باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بلند تر صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ ضروری ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی، اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ساری کی ساری تقریر قرآن سے کروں، کیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اس بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں کو ایک اللہ حکم دے رہا ہے۔ حکم کیا اللہ فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ دوسرا حکم اسی آیت میں دے رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ میں دیکھوں گا کہ کتنی توجہ کے ساتھ میرے جملوں کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے۔ آیت اگر میں سمجھا سکا تو پھر آگے گفتگو چھیڑنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان بن کے مرنا۔ شاید میں اپنے محترم سننے والوں کے ذہنوں کے قریب نہیں پہنچ سکا، لیکن میں جملہ آگے نہیں بڑھے گی گفتگو جب تک یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں نقش نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کن کو فرما رہا ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا؟ یہودیوں کو؟
کافروں کو، عیسائیوں کو نہیں، ایمان والوں کو اللہ فرما رہا نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ جو پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ان کو اللہ کہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، پھر مان جا کلمہ پڑھنا اور ہے مسلمانی اور ہے، جو ہے میرے جملوں کو پھر مان جا کلمہ پڑھنا اور ہے مسلمانی اور ہے۔ اللہ فرما رہا نہ مرنا، کم از کم جب تجھے موت آئے اس وقت تیرا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ لفظ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ جو جس مکتب فکر کا ترجمہ کہو گے میں دکھاؤں گا۔ لفظ مسلمان کے معنی قرآن میں جا کے چیک کرنا، لفظ مسلمان کے نیچے لکھا ہوتا ہے فرما بردار، کہنا ماننے والا، حکم ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا سکا، اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر فرما بردار بن کے مرنا، نہ فرمان نہ مرنا۔ یہ مت دیکھ کے کلمہ کس کس نے پڑھا، یہ دیکھ رسول کی فرما برداری کس نے کی، یہ مت دیکھ، یہ مت دیکھ کے کلمہ کس کس نے پڑھا، یہ دیکھ فرما برداری کس نے کی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری فرما برداری چیک نہ کر لوں، تمہاری میں فرما برداری چیک نہ کر لوں۔ اب اللہ نے پھر تیسرا حکم دے دیا، اللہ فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور پھوٹ مت ڈالو۔ ترجمہ میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، جو مسلمان بھائیوں نے ترجمہ کیا، اور پھوٹ مت ڈالو۔ یہ اللہ کن کو فرما رہا ہے کہ پھوٹ مت ڈالو؟ کن کو؟ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو اور پھوٹ مت ڈالو۔ پتا چلا کچھ ایسے کلمہ گو تھے جو پھوٹ ڈالتے تھے، کچھ ایسے کلمہ گو تھے جو پھوٹ ڈالتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے پھوٹ مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کو نہیں، اللہ کی رسی کو۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پکڑو، نہیں نہیں، میری رسی کو پکڑو، میری رسی کو پکڑو۔ یہ حکم کل ان کے لیے تھا جب یہ آیت اتری تھی، آج یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ پتا چلا کل رسی تھی، آج رسی ہے، تو جن کو 14 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کی رسی سمجھ نہیں آئی، کتنا دین سمجھیں گے؟ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اور کوئی تو اللہ کی رسی ہے، کوئی تو اللہ کی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے۔ رسی اللہ نہیں اور اللہ سے جدا بھی نہیں، اور ہے رسی اللہ بھی نہیں، اللہ سے جدا بھی نہیں۔ اللہ کی رسی کو پکڑو، تو کوئی تو رسی ہے۔ میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، تو کسی اور کا لے۔
میں بڑا جملہ کہہ گیا، تو کسی اور کا نام لے لیکن سوچ کے نام لینا۔ رسی ایسی ہونی چاہیے جس کا 24 گھنٹے تعلق اللہ سے، تیرا تعلق رسی سے۔ اگر تو نے رسی پکڑ لی تجھے اللہ مل گیا، اگر رسی نہیں پکڑی تو اللہ کیسے ملے گا؟ معاف کرنا، اللہ ہو کرنے سے نہیں ملتا، رسی پکڑنے سے ملتا ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، مجھے صرف ایک لفظ پہ گفتگو کرنی ہے۔ اگر ایک ایک لفظ کو چھیڑوں مجھے گھنٹے چاہیے، اتنا میرے مالکوں نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ میری زندگی کی محنت کا جملہ ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ آیت سورت آل عمران کی۔ سورت آل عمران مدنی سورہ، مدینے میں یہ آیت اتری، بولو تو صحیح، مدینے میں یہ آیت اتری، میرے نبی نے آیت پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنی۔ اس دور کے ایمان والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کو اللہ کہہ رہا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سوال میرا یہ ہے، اب بتا رسول اللہ کی موجودگی میں، بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، رسول اللہ کی موجودگی میں یہ رسی کون ہے جسے پکڑے تو مسلمان؟ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان بن کے مرنا۔ مسلمان کے کیا معنی؟ فرما بردار، کہنا ماننے والا۔ اب میری گفتگو شروع ہو گئی، اس لفظ سے اب میری گفتگو شروع ہو گئی، کہنا ماننے والا۔ سوال اٹھے گا کس کا کہنا مانے؟ تو مسلمان۔ کس کا کہنا مانے؟ تو مسلمان۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ یوسف، ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ کی ذات، حکم صرف اسی کا چلے گا۔ پتہ چلا جو اللہ کا کہنا مانے وہ مسلمان، جو اللہ کا کہنا مانے وہ مسلمان۔ مالک تو نے ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی، تو بولتا کیسے ہے؟ تو حکم کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ جو کہنا مانے، جو کہنا مانے وہ مسلمان۔ اب اللہ فرما رہا ہے، جس نے میرے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ یا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، یا پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے یہ فرمایا، جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے رسول کا نہیں ملے گی۔ جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ پتہ چلا اللہ اور رسول کا کہنا دو نہیں ایک ہے۔
وہ میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ اور رسول کا کہنا دو نہیں ایک ہے۔ جو رسول جب کہے رسول نہیں کہہ رہا۔ پتہ چلا جس نے رسول کا کہنا مانا وہ مسلمان۔ رسول اکرم کسی کو کسی جگہ بھیجیں چلا جائے مسلمان۔ رسول کسی سے کوئی چیز مانگے دے دے مسلمان۔ رسول کسی کو بلائیں آ جائے تو مسلمان، نہ آئے دارہ اسلام سے خارج ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، میری مجبوری ہے کہ میں قرآن کے اندر رہ کر دعوت فکر دوں۔ جو رسول کا کہنا مانے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ کلمہ پڑھنا اور ہے، مسلمانی اور ہے۔ جو کہنا مانے، جو جب رسول کہے اگر مان لے تو مسلمان۔ جو بندے ابھی تک نہیں بولے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ معاف کرنا، ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ مولا نہیں مانا، رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس نے جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ پھر مان جا، جو علی کو مولا مانے وہ مسلمان۔ بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت۔ جو علی کو مولا جو کہنا مانے وہ مسلمان۔ ہو سکتا کوئی کہہ دے کلمہ پڑھنا مسلمان ہی نہیں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا، اگر کہے کہ کلمہ پڑھنا مسلمانی، اب اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری حیات طیبہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میرا ہر فعل، ہر قول اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا۔ تو کیا معاف کرنا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو مسلمان لکھا ہے کہ تو مسلمانوں میں سب سے پہلا۔ نہیں سمجھا سکا میں؟ ان کو کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا للہیت ہی للہیت ہے۔ نبی اٹھے گا تو اللہ کے لیے، بیٹھے گا تو اللہ کے لیے، سوئے گا تو اللہ کے لیے، کسی کو سلا دے تو اللہ کے لیے، جاگے تو اللہ کے لیے، جگا دے تو اللہ کے لیے، اٹھے۔ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اٹھے تو اللہ کے لیے، کسی کو اٹھا دے۔ اس کا ہر فعل للہیت ہی للہیت ہے۔ اور ان کو کہہ دو کوئی مسلمان نہ تھا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ کوئی اللہ کا فرما بردار نہ تھا جب رسول فرما بردار تھا۔ اب اللہ نے قانون پہلے دن پاس کر دیا کہ تو نے کی ہے میری فرما برداری، اب جو تیری فرما برداری کرے گا
وہ میری نظر میں مسلمان. نہیں 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 میں نہیں سمجھا سکا. آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. جب تک جملہ آپ کے ذہنوں میں نقش نہیں ہوگا میں نہیں چھوڑنے والا. توجہ ہے میرے جملہ پر. اب اللہ نے ارشاد فرمایا, یا اللہ کلمہ پڑھنا ضروری. اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران, تیسرا سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ نے فرمایا جو زمین و آسمان میں ہے یہ سب اللہ کا مسلمان, چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے. جو زمین و آسمان میں ہے یہ سب مسلمان. یہ زمین مسلمان, یہ آسمان مسلمان, یہ چاند مسلمان, یہ سورج مسلمان, یہ ستارے مسلمان, یہ درخت مسلمان, یہ دریا مسلمان, یہ سارے مسلمان. کسی نے کلمہ پڑھا؟ سورج مسلمان, چاند مسلمان. قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں, آیت پڑھ رہا ہوں. زمین مسلمان, آسمان مسلمان, سورج مسلمان, چاند مسلمان, ستارے مسلمان, درخت مسلمان, دریا مسلمان. کسی نے کلمہ پڑھا؟ نہیں. یہ بغیر کلمہ پڑھنے کے سارے مسلمان. جو اعتراض ہے وہ ابو طالب کی ذات پہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان؟ وہ میرا بڑا جملہ تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے جو رسول کی فرما برداری کرے وہ مسلمان. حقیقت میں بات یہ ہے کہ جب مکے میں رسول کا کوئی فرما بردار نہ تھا, اس وقت ابو طالب فرما بردار تھا. اور ہے سبحان اللہ. توجہ ہے میرے جملوں پر. لفظ مسلمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کہنا مانے. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو سب سے پہلا مسلمان, تو سب سے پہلا مسلمان. اور مسلمان اگر تیرا قرآن پہ ایمان ہے تو پھر تسلیم کر جا. زمین نہ تھی, میرا رسول تھا. آسمان نہ تھا, میرا رسول تھا. سورج نہ تھا, میرا رسول تھا. چاند نہ تھا, میرا رسول تھا. نہیں الذی خلق الموت والحیات, موت نہ تھی, رسول تھا. حیات نہ تھی. معاف کرنا, مرتا وہ ہے جو موت کے بعد بنے. یہ موت سے پہلے, یہ حیات سے پہلے. ان کو کہہ دو باب ذالک امرت انا اول المسلمین, مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے پہلے دن قانون پاس کر دیا. اب جو تیری فرما برداری کرے گا وہ مسلمان. نہیں 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 میں نہیں سمجھا سکا. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں جملہ نقش کرنے لگا ہوں. وہ کون سی سیرت کی کتاب ہے جس میں یہ جملے موجود نہ ہو؟ چاہے کسی مکتب فکر نے لکھی ہو کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ نے سوال کیا. انہوں نے کہا اس درخت کو کہہ یہ چل کے تیرے پاس آئے. میرے نبی نے اشارہ کیا, وہ درخت آ گیا. کہنے لگے اپنی جگہ پہ چلا جائے. نبی نے اشارہ کیا, وہاں چلا گیا. پھر کہنے لگے آدھا آئے آدھا وہی رہے.
وہیں رہا اور میں نے جو روایت پڑھی جڑوں سمیت آیا. اس نے آ کے کہا حضور میں مسلمان ہوں. مولا آپ کو سلام. جو کہنا مانے وہ مسلمان. اب آپ ہی نہیں سمجھے. ان میں ایک بڑا تھا, اس نے کہا زمین کی چیزوں پہ جادو چل جاتا ہے, اس کو کہو چاند اتار کے دکھائے. اس کو کہو چاند زمین پہ اتار کے دکھائے. اب میرے نبی نے چاند کو اشارہ کیا, زمین پہ آ کے اس نے کہا حضور میں مسلمان ہوں. جو کہنا مانے, جو رسول اکرم کا کہنا مانے وہ مسلمان. جو کہنا مانے وہ مسلمان, اور جو نہ مانے. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ارشاد رب العزت اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. جو کہنا مانے وہ مسلمان. ٹھیک, آیت مکمل نہیں ہوئی, آیت میں نے آدھی پڑھی. کہو تو آیت مکمل کروں. اب اللہ نے فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ, پھر اگر کسی نے میرے رسول سے منہ پھیرا, کسی نے روح گردانی کی, کوئی میرے رسول کو چھوڑ جائے, کوئی میرے رسول کو پیٹھ دکھائے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کون ہوتا ہے؟ میں کوئی مفتی نہیں جو فتویٰ دوں, میں کوئی مفتی نہیں. یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے. وہ کافر وہ جہنمی, وہ کافر وہ جہنمی. فتویٰ وہ دے رہا ہے جسے اپنا یقین نہیں ہو رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کوئی مفتی نہیں جو میں فتویٰ دوں, میں قیمتی ہوں. توجہ ہے میرے جملوں پر. آئیے قرآن سے پوچھتے جو رسول کا کہنا نہ مانے وہ کون ہوتا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورت آل عمران. اس آیت میں پھر آؤں گا, آیت میں نے مکمل نہیں کی, پھر کہوں گا اس آیت پہ. توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ, اے میرے محبوب ان کو کہو کہنا مانو, کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو. کلمہ پڑھنا اور ہے, کہنا ماننا اور ہے. کہنا یہ بات ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں. آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف, پھر آؤں گا اسی آیت پہ, اس آیت پہ میں پھر آؤں گا. اب اللہ نے سورت انفال میں ارشاد فرمایا, 8واں سورہ قرآن مجید کا. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ گفتگو پسند ہو تو آگے چلیں. سورت انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا. اب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ, کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا. یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو نبی کے ساتھ تھے. نہیں 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 نہیں, یہ سورت انفال نازل ہوئی جنگ بدر میں. سورت انفال نازل ہوئی جنگ بدر میں. جب جنگ بدر میں سورت نازل ہوئی, یہ جا کے پڑھ کے دیکھ لینا. سورت انفال نازل ہوئی جنگ بدر میں. جب جنگ فتح ہو گئی اس کے بعد مسلمان آئے. مجھے بھی مالک غنیمت چاہیے, مجھے بھی مالک غنیمت چاہیے. اللہ کی آواز آئی, تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا, مالک غنیمت کا ہے کہا. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ بڑا اشاروں میں کرنے لگا ہوں. اب اللہ نے جب وہ مالک غنیمت پہ کہنے لگے مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی, اب اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا. ولا تنازعوا, اور میرے رسول کی موجودگی میں جھگڑا مت کرو. میرے رسول کی موجودگی میں
جھگڑا مت کرو. کون جھگڑے تھے مجھے نہیں پتا, یہ قرآن ہے. میرے رسول کی موجودگی میں جھگڑا مت کرو. آیت رکی نہیں, اللہ نے فرمایا وَتَبْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ. اگر تم نے میرے رسول کی موجودگی میں جھگڑا کیا تو تم نہ مرد بن جاؤ گے. او مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کہاں جا کے یہ جملہ پڑھوں گا؟ ترجمہ میرا نہیں, شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا. ابھی کہو کہ میں دکھاؤں گا 4 تفسیریں میں ساتھ لے کر آیا ہوں. مسلمان بھائیوں کی بڑی بڑی 4 تفسیریں میں ساتھ لے کے آیا ہوں. اگر تم نے میرے رسول کی موجودگی میں جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ, تمہاری ساری ہوا نکل جائے گی. وَاصْبِرُوا, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہے, بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں. توجہ ہے میرے جملوں پر, ورنہ تم نامرد بن جاؤ گے. یہ قرآن والا نامرد ہے, یہ قرآن والا نامرد ہے. اگر تم نے میرے رسول کی موجودگی میں جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے. پتہ چلا جو رسول کی موجودگی میں جھگڑے اللہ کی نظر میں مرد نہیں رہتا. اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو جملہ کہوں, اسی لیے خیبر کے دن رسول نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا کَرَّارًا غَیرَ فَرَّارًا. کل علم میں دوں گا. کس کو دوں گا؟ جو مرد ہو. کس کو دوں گا؟ جو مرد ہوگا. جو ہمر جملوں پر اب تو کلیئر ہو گیا کہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا کہنا مانو. اب پھر سورت آل عمران کی اسی آیت پہ جہاں پہ میں نے آپ کو چھوڑا تھا, قل اطیعوا اللہ ورسولہ, ان کو کہو کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر کسی نے میرے رسول کو پیٹھ دکھائی, کوئی میرے رسول کو چھوڑ گیا, کسی نے میرے رسول کی نافرمانی کی, کسی نے میرے رسول سے روگردانی کی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو میں اللہ ایسے کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا. میں بڑی آیت پڑھ گیا. میں اللہ ایسے کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا. میں اللہ ایسے کافروں کو. پتہ چلا جو رسول کو چھوڑ جائے, جو رسول کو پیٹھ دکھائے, وہ کافر. جو رسول کو چھوڑ جائے, جو رسول کو پیٹھ دکھائے, قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں, جو رسول کو پیٹھ دکھائے, جو رسول اللہ کو چھوڑ جائے, جو رسول اللہ سے روگردانی کرے, اللہ فرما رہا میں ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. معاف کرنا, دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جو رسول کو چھوڑ جائے. کافر وہ ہوتا ہے جو رسول کو چھوڑ جائے. اب پھر جملہ کہوں, اپنے محترم سننے والوں کے ذہن اگر بیدار ہیں تو اب عابد علی جملہ کہنے لگا ہے. جو اعتراض میں نے کہا ابو طالب کی ذات پہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, 14 صدیاں گزر گئی, اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے وہ مسلمان نہیں. اور کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جو فرما برداری کرے کس کی؟ رسول کی, وہ مسلمان. اور جرت ہے تو ساری زندگی میں ابو طالب کی نافرمانی ثابت کر. یہ میرا بڑا جملہ تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ساری زندگی رسول کی فرما برداری کرے وہ مسلمان نہیں, اور جو رسول کو چھوڑ جائیں. توجہ, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. آئیے چلتا ہوں پھر اسی سورۃ نساء کی طرف. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. اب اللہ فرما رہا وَمَن تَوَلَّىٰ, اگر کسی نے منہ پھیرا,
اگر کسی نے روح گردانی کی، کوئی میرے رسول کو چھوڑ گیا، اللہ نے فرمایا جاتا ہے تو جانے دے۔ کیوں؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے میرے محبوب چھوڑ کے جاتا ہے تو جانے دے۔ کیوں؟ میں نے تیری ذات کو ان پہ نگران مقرر نہیں کیا۔ جاتے ہیں چھوڑ کے تو جانے دے، میں نے تیری ذات کو ان پہ نگران مقرر نہیں کیا۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اب اگر میرے محترم سننے والے، اگر یہ سپیکر ٹھیک نہیں ہو رہا تو جو دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑے نزدیک آ جائیں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے۔ توجہ ہے میرے جملہ پر؟ آئیے قرآن سے یہ نہ پوچھ لیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جو کہنا مانے وہ مسلمان، جو چھوڑ جائے وہ کافر، جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کافر۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے۔ جو رسول سے منہ پھیرے وہ کافر۔ جہاں یہ آیت سورت نساء کی ختم ہوئی، اللہ نے دوسری آیت شروع کی۔ اب میں کلمے پڑھنے والے دکھانے لگا ہوں۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ میں دعوت فکر دوں گا، سوچنے پہ مجبور نہ کروں تو مجھے مالکوں نے عطا ہی نہیں کیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں جن کی مسلمانی پہ اللہ سوال اٹھائے، ہم اٹھائیں، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، نام مجھے بھی نہیں آتا۔ میں صرف آیت پڑھوں گا اور ترجمہ، تبصرہ بھی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ مجھے آتا ہے۔ میں تبصرہ بھی نہیں کروں گا، ترجمہ جو جس کا مل جائے، جس مکتب فکر کا پڑھ کر دیکھ لینا۔ زندگی رہی میں پھر یہاں آؤں گا، میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے میرے محبوب تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے کہنا مانا۔ پاس آ کے کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب بھی کیے ماں باپ قربان کیے، خود کیوں نہیں ہوتا؟ اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اے میرے محبوب دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، جب آپ کے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا۔ اب آپ کے ذہن میرے ذہن کے ساتھ ملے ہیں، اب آپ کے ذہن میرے ذہن کے ساتھ ملے ہیں۔ دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، یہ ہے کلمہ گو۔
اللہ بات مدینے والوں کی نہیں کر رہا، اللہ بات محلے والوں کی نہیں کر رہا۔ پتہ اللہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ من اندے کا، اے میرے محبوب جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، پتہ چلا بات باہر والوں کی نہیں، بات اللہ ان کی کر رہا ہے جو بالکل نبی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، بیاتا رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتن پورا ایک گروہ، منہم ان میں، غیر اللہ ذی تقول جو دن کو کہا تھا کہ ہم نے مانا، رات کو اسی کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا، آیت ختم نہیں ہوئی، اب اللہ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ اے میرے محبوب جو رات کو یہ تیرے خلاف کرتے ہیں، کرتے تھے نہیں، کاش ان کو قرآن کا ہے سمجھ آ جائے۔ کرتے تھے نہیں، کرتے ہیں، مشورے آج بھی جاری ہیں۔ رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں جو یہ رات کو تیرے خلاف کرتے ہیں۔ اب اگر کہو تو یہاں روک کے ایک جملہ نہ کہہ دوں، 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دینا، مجھے نتیجہ بھی قرآن سے ہی دینا ہے، مجھے نتیجہ بھی قرآن سے ہی دینا ہے۔ دیکھو مسلمان بھائیوں کی جو تفاسیر میں نے پڑھی، لکھا نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ بھائی دلیل کیا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں؟ کہا اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو جو برے بندے تھے ان کو اٹھایا کیوں نہیں؟ ان کو اٹھایا کیوں نہیں؟ معاف کرنا، تو نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ کھا گئے، میرا جملہ بڑا تھا، میں کھانے نہیں دوں گا، نہ 2 منٹ کے لیے میں نے مان لیا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اب تو اللہ نے بندے بتا دیے، اب تو اللہ نے بندے بتا دیے کہ بندے وہ ہیں جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، یہ رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اب نبی نے کیوں نہیں اٹھائے؟ معاف کرنا، تو نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا، جیسے تو سوچتا ہے ویسے نبی بھی سوچے، ویسے نبی بھی کرے۔ معاف کرنا، تو بولتا ہے اپنی مرضی سے، تو فعل کرتا ہے اپنی مرضی سے۔ یہ رسول وہ ہے جو بولتا بھی اس کی مرضی سے ہے، فعل بھی اس کی مرضی سے کرتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب بندے میں نے تجھے بتا دیے، ان بندوں کو کچھ نہ کہنا۔ بڑا جملہ، بڑا جملہ، اے میرے محبوب بندے میں نے تجھے بتا دیے جو رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان بندوں کو کچھ نہ کہنا، بس اتنا کر، فَآرِضْ عَنْهُمْ، ان بندوں سے اپنا منہ پھیر لے۔ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلام۔ ان بندوں سے اپنا منہ پھیر لے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تیرا وکیل کافی ہے۔ ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ اتنا تو مان کے کوئی بندے تھے جن سے نبی نے منہ پھیرا تھا، یہ نہ کہہ کے سارے ایک جیسے اور ہے۔ نہیں نہیں نہیں، نبی جو
फेल करे सुन्नत। दाढ़ी क्यों रखी? नबी की सुन्नत। सुरमा लगाया क्यों? नबी की सुन्नत। खुशबू क्यों लगाई? नबी की सुन्नत। माफ करना, सारी सुन्नतें जो याद हैं, ये क्यों नहीं? सारी सुन्नतें जो याद हैं, ये क्यों नहीं? और जिन जिन से नबी ने मुंह फेरा था, सुन्नत रसूल समझ के तू भी उनसे मुंह फेर। सुन्नत रसूल समझ के। ये रात को तेरे कहे के खिलाफ मशवरे करते, ये कैसे मुसलमान हैं? दिन को आके कहते हैं हमने कहना माना, रात को तेरे कहे के खिलाफ मशवरे करते हैं, दिन को नहीं रात को। ये कैसे मुसलमान हैं? अगर यहाँ तक आ गए, आइए चलता हूँ मैं फिर कुरान की तरफ। 3 आयतें मुझे और पढ़ने दो। जब वो 3 आयतें सुनोगे फिर चौथी पढ़ूंगा। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह मुबारका अल मुम्तहिना सूरत है। जितनी मैं आयतें पढ़ूं, घर जाके तर्जमा जरूर चेक करना, क्या बदली ने गलत तो नहीं पढ़ा। अब अल्लाह फरमा रहा है, इन कुंतुम खरजतुम जहादन फी सबीली वब्तिगा मरज़ाती तो सिर्रूना अलैहिम बिल मवद्दत। ऐ मेरे महबूब, इनसे पूछ, ये जो तेरे साथ हैं इनसे पूछ, इन कुंतुम खरजतुम जहादन फी सबीली, इनसे पूछ अगर तुम निकलते हो घरों से अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए, वब्तिगा मरज़ाती, और अल्लाह की रजा की खातर लड़ने के लिए घरों से निकलते हो, तो इनसे पूछ, तो सिर्रूना अलैहिम बिल मवद्दत, तो चोरी चोरी काफरों को दोस्ती के पैगाम क्यों भेजते हो? इनसे पूछ कि अगर तुम निकलते हो अपने घरों से अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, तो इनसे पूछ चोरी काफरों को दोस्ती के पैगाम क्यों भेजते हो? निकलते नबी के साथ हैं, दोस्ती काफरों से। ये कैसे मुसलमान है? तो जो है मेरा जुमला समझ में आ रहा है। निकलते नबी के साथ हैं, दोस्ती काफरों से। ये कैसे मुसलमान है? अगर यहाँ तक आ गए, आइए चलता हूँ मैं फिर कुरान की तरफ। मैंने वादा किया था पूरी तकरीर मैं कुरान से करूंगा। अभी जो आयत पढ़ने लगा हूँ, ये आयत सूरत निसा की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफुर बे। अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना, ऐ मेरे महबूब आपने उनको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा जो तेरे पास बैठते हैं, आपने उनकी तरफ नहीं देखा और जो तेरे पास बैठ के कहते हैं हमारा कुरान पर भी ईमान, हमारा जो पिछले अंबियाओं पर नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, और ऐ मेरे महबूब फैसला शैतान का मानते हैं, ईमान इनका कुरान पे है। ये कैसे मुसलमान, हाय तवज्जो है, ये कैसे मुसलमान कि तेरे पास आके कहते हैं हमारा कुरान पर भी ईमान, जो अल्लाह ने पिछले नबियों पे नाज़िल किया उन पे भी हमारा ईमान। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, और फैसला तागूत का से करवाते हैं, तेरा फैसला नहीं मानते। ये कैसे मुसलमान है? ईमान कुरान पे, फैसला शैतान का। तवज्जो है? आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। अभी जो आयत पढ़ने लगा हूं, ये आयत फिर सूरत निसा की, फिर
सूरत है निसा की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया निल्लाज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, ऐ मेरे महबूब कुछ बंदे हैं जो तेरे इंतजार में रहते हैं। कुछ बंदे हैं जो तेरे इंतजार में रहते हैं कि नबी कब आएगा, इसलिए नहीं 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 नहीं। ये मैं बड़ी एहतियात के साथ तर्जमा कर रहा हूँ। मुसलमान भाइयों ने जो तर्जमा किया मैं वो तर्जमा कर रहा हूँ। अब मौलाना मौदूदी ने तर्जमा किया, क्या मेरे महबूब ये कुछ बंदे हैं जो इस इंतजार में रहते हैं, आगे ब्रैकेट में लिखा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब मैं तर्जुमा करूं, ऐ मेरे महबूब कुछ बंदे तेरी घात में रहते हैं, कुछ बंदे तेरी घात में रहते हैं। इन काना लकुम फतहुम मिनल्लाह कालू अलम नकुम माकुम, ऐ मेरे महबूब अगर अल्लाह की तरफ से फतह आती है तो फिर आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं हम नहीं लड़े, हम ना होते तो फतह कैसे होती, हम साथ नहीं थे। इन काना लकुम फतहुम मिनल्लाह कालू अलम नकुम माकुम, जब अल्लाह की तरफ से फतह आती है तो फिर कहते हैं हम साथ नहीं थे, हम ना होते तो जंग कैसे जीती जाती, ये जंग कैसे पता। व इन काना लिल काफिरीन नसीबुन कालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनाकुम मिनल मोमिनीन, और है मेरे महबूब अगर किसी जंग में काफिरों को थोड़ा सा गलबा हो जाए, बड़ा जुमला है, अगर किसी जंग में, अगर जंग में काफिरों को थोड़ा सा गलबा हो जाए, काफिरों को फतह नहीं होती, नबी के मुकाबले पे काफिरों को फतह नहीं होती। अगर उनको जंग का कुछ हिस्सा नसीब हो जाए तो फिर काफिरों को कहते हैं अगर हम ना होते तो मोमन तुम्हें कत्ल कर देते, ये हम हैं जिन्होंने तुम्हें मोमनों से बचाया है। आए आए, मौला आपको सलामत रखे। अगर अल्लाह की तरफ से फतह आए तो रसूल के साथ काफिरों को थोड़ा सा गलबा हो जाए तो फिर काफिरों को कहते हैं ये कैसे मुसलमान है, और मौला आपको सलामत रखे, ये कैसे मुसलमान है। फिर काफिरों को कहते हैं हम ना होते तो तुम्हें मोमनों से बचाता कौन। किबला इन 4 आयतों को पढ़ने के बाद, इन 4 आयतों को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ी थोड़ी। अगर वो आप भी समझ गए तो मेरी जिंदगी की मेहनत सवारत हो जाएगी। इन 4 आयतों के पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई कि ऐसे भी मुजाहिद थे जो हर जंग में गए लेकिन किसी जंग में उनको खराज क्यों ना आई। मैं बड़ा जुमला कह गया। मौला आपको सलामत रखे। क्यों निकलते रसूल के साथ हैं, दोस्ती काफिरों से। ये कैसे मुसलमान हैं जो रात को तेरे कहे के खिलाफ मशवरे करते हैं, रात को तेरे कहे के खिलाफ मशवरे करते हैं। बंदे वो हैं जो नबी के पास बैठते हैं, जाओ साल का टाइम देता हूं, मैं साल का टाइम देता हूं, जो जिस मसलक का शेखुल हदीस हो उसके सर पे कुरान रख के पूछना, बताइए बंदे कौन थे जो दिन को नबी के साथ होते थे, रात को नबी के खिलाफ। ये बंदे कौन थे कभी नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। ऐसा मौला आपको सलामत रखे। इस आयत की तफसीर ही कोई नहीं लिखेगा। क्यों? अगर तफसीर लिखे तो बंदे बताने पड़ेंगे। बंदे चलो मैं बंदों का नहीं पूछता,
وہ جن بندوں کا اللہ نام لینا پسند نہیں کرتا، مجھے کون سی مصیبت پڑی ہے؟ چلو میں بندوں کے بارے میں نہیں پوچھتا، میرا دوسرا سوال یہی کسی شیخ الحدیث سے پوچھ کے بتا دینا، بتا وہ کون سی بات تھی جو دن کو مانی رات کو اسی کے خلاف مشورہ کرتے تھے؟ نبی کی کون سی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی؟ ایک سے بڑا جملہ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ کیا انہوں نے نماز کے خلاف مشورہ کیا؟ روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے؟ وہ جائے بتا دے۔ اچھا یہ رات کو کہاں مدینے میں ہی مشورہ کرتے تھے؟ یہی بتا دو کس گھر میں بیٹھتے تھے؟ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں، نہیں تو چلوں قرآن کی طرف۔ توجہ ہے، صرف ایک آیت، گھنٹہ گزرنے کو ہے، صرف ایک آیت، ایک آیت، تاکہ نتیجہ تو نکل کے آئے، نتیجہ تو نکلے کچھ نہ کچھ۔ دیکھو یہ بندے بہت ایسے تھے کہ اگر کسی گھر میں بیٹھے تو ہمسایوں کو پتہ چلے گا کہ اس گھر میں رات کو 10-20 بندے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ بیٹھیں تو بیٹھیں کہاں؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں بیٹھتے تھے۔ اگر قرآن کا ہے پھر تو ماننا پڑے گا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ توبہ، اللہ نے فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے مسجد بنائی نقصان کی خاطر، کفر کے لیے، مومنین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ نہیں نہیں، جب تک ایک آیت اور نہیں پڑھوں گا میں نہیں سمجھا سکوں گا۔ اسی سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ نے فرمایا مشرکوں کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ میری مسجدیں بنائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مشرکوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں، مسجد نہیں مسجدیں بنائیں۔ وَشَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، حالانکہ ان مسجد بنانے والوں کو خود پتا ہے کہ وہ پکے ٹیٹ کافر ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کبھی کوئی مشرک بت پرست مسجد بناتا دیکھا ہے؟ تو یہ کون سے مشرک ہیں؟ یہ قرآن ہے، توجہ ہے۔ تبصرہ نہیں کروں گا، مجھے آگے جانا ہے۔ اب اگر بنی نہ ہوتی مسجد تو میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اب اللہ نے اسی صورت میں فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے مسجد بنائی نقصان کی خاطر، جس کی بنیاد رکھی کفر پر اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اب اللہ فرما رہا انہوں نے مسجد نہیں بنائی، اللہ فرما رہا انہوں نے مسجد نہیں بنائی، کیا بنایا؟ ارصادن، انہوں نے کمین گاہ بنائی۔ میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے گھات کی جگہ بنائی، انہوں نے کمین گاہ بنائی، لے من، ان کے لیے، ان کے لیے، ارصادن لے من حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس مسجد کے بننے سے پہلے اللہ سے بھی لڑے ہیں، رسول سے بھی لڑے ہیں،
ان کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اگر میں آیت ہی نہ سمجھا سکا تو میں کاہے کا خطیب۔ انہوں نے مسجد بنائی ان کے لیے، انہوں نے بنائی ان کے لیے۔ پتہ چلا بنانے والے اور ہیں، جن کے لیے بنائی ہے وہ اور ہیں۔ انہوں نے مسجد بنائی ان کے لیے، کن کے لیے بنائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے اس مسجد کے بننے سے پہلے لڑ چکے ہیں۔ اور اے میرے محبوب، یہ میری قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم نے نیکی کی خاطر بنائی ہے۔ میری قسمیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے نیکی کی خاطر مسجد بنائی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں، یہ بھی جھوٹے، ان کی قسمیں بھی جھوٹی، یہ بھی جھوٹے، ان کی قسمیں بھی جھوٹی۔ اب میرا دوسرا سوال ہے، پھر سال کا ٹائم دیتا ہوں، جو جس مکتب فکر کا شیخ الحدیث مل جائے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، وہ بندے ہی بتا دے جنہوں نے وہ مسجد بنائی تھی۔ جن کے لیے بنائی ان کا نام ہے، جنہوں نے بنائی ان کا تھا پتہ کوئی نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس کے لیے بنائی؟ سب مفسرین نے لکھا۔ ایک راہب تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، یہ رسول اکرم کا بدترین دشمن، جنگ بدر میں بھی رسول کے مخالف، جنگ احد میں بھی رسول کے مخالف، اور جنگ خندق میں لشکروں کو اکٹھا کرنے والا یہی ملعون تھا۔ وہ جس گڑھے میں نبی گرے تھے جنگ احد میں، وہ گڑھا کھدوانے والا یہی ملعون، اس کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنا لی۔ توجہ ہے، انہوں نے مسجد بنا لی۔ اب اس آیت کا شان نزول سنو اور مجھے اجازت دے دو، زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح۔ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ انہوں نے مسجد بنائی، آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، خدا کی قسم نیکی کے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ جو بوڑھے ہیں نا ان کو وہ مسجد دور پڑتی تھی، ٹھیک؟ ہم نے نیکی کی خاطر جاڑے کے موسم میں آنے جانے میں دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ ایک نماز پڑھا کے مسجد کا افتتاح کر دیں۔ توجہ ہے، نبیوں کے سردار نے فرمایا ابھی مجھے جنگی مہم درپیش ہے، جب جنگ سے آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ ساری دو جملے سنو اور مجھے زندگی رہی تو پھر کبھی سے۔ توجہ ہے میرے گفتگو پر۔ مولانا مودودی سے لے کر جتنے مفسرین ہیں سب نے لکھا کہ جب حضور اکرم جنگ تبوک سے واپس آئے، مدینے نہیں پہنچے، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، وَالَّذِي نَتَّخِذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، انہوں نے مسجد بنائی ہے جس کی بنیاد رکھی کفر پر، نقصان کی خاطر۔ وہ میری قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم نے نیکی کی خاطر بنائی۔ اے میرے محبوب، یہ مسجد بنانے والے بھی جھوٹے، ان کی قسمیں بھی جھوٹی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب اس مسجد میں نماز پڑھنا تو درکنار، اس میں پاؤں بھی نہ رکھنا۔ بڑا جملہ، بڑا جملہ، اس میں نماز پڑھنا تو درکنار، اس میں پاؤں بھی نہ رکھنا۔ اور ساری زندگی جس جگہ انہوں نے مسجد بنائی ہے اس جگہ تیرا پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے تجھے رحمت کل بنایا، میں نہیں چاہتا کہ رحمت کل کے پاؤں اس جگہ پڑے۔ توجہ، جو موضوع کو چھوڑ کے پڑھے میں اسے خطیب نہیں مانتا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اب نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جاؤ اس مسجد کو گراؤ،
پہلے گرائی گئی پھر اس کو جلاؤ. او بھائی میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. مسجد بنانے والے بھی رضی اللہ, گرانے والے بھی رضی اللہ. اور مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر جملہ میرا سمجھ اب بتا میں کس کے طرز عمل پہ زندگی بسر کروں. بنانے والے بھی رضی اللہ. بھائی اذان تو ہوتی ہوگی اس مسجد میں, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی گونجتی ہوگی, نماز بھی پڑھی گئی ہوگی. نماز تو اللہ کی, کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی. بنانے والے بھی رضی اللہ, گرانے والے بھی رضی اللہ. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ نبی نے حکم دیا اس مسجد کو گراؤ. صرف گراؤ نہیں, اس کے ملبے کو جلاؤ. جب نبی مدینے پہنچے تو نبی نے اعلان کروایا, سارے مدینے کا کوڑا یہاں پھینکو. سارے مدینے کا کوڑا یہاں پھینکو جہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی. اور ایک جملہ تفسیر جلالین والے نے اور لکھا. اس نے لکھا کہ نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی جانور مر جائے, مرغا, گدھا, اونٹ, وہ مردہ جانور لا کے یہاں پھینکے. مولانا مودودی کو لکھنا پڑا کہ یہ وہ مسجد تھی جہاں رات کو بیٹھ کے نبی کے خلاف سازشیں ہوتی تھی. توجہ ہے, یہ رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں. میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں. نبی نے مسجد گروائی, بنائی کنوں تھے؟ جو لکھنے والا سب نے لکھا منافقین نے. منافقین نے. یہ منافقین تھے کون؟ منافقین تھے کون؟ ایک ہی پہچان, سیاستہ سے لے کے ہم رسول کے زمانے میں منافق پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے. ہم منافق پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے. اب اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ان کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی جو اللہ اور رسول سے اس مسجد کے بننے سے پہلے لڑ چکے ہیں. اس کو گراؤ, اس کو جلاؤ, کوڑا یہاں پھینکو, ساری غلاظتیں یہاں پھینکو. یا اللہ, مسجد کی تو بڑی عزت ہوتی ہے. مسجد میں تو جوتی سمیت نہیں جائے. آپ کہہ رہے ہیں گراؤ پھر جلاؤ, کافی تھا. پھر فرمایا کوڑا پھینکو, کافی تھا. پھر فرمایا نہیں یہاں غلاظتیں پھینکو. جگہ کا کیا قصور؟ اس جگہ پہ اتنا غضب, اتنا غضب. تو شاید اللہ کا جواب ہے عابد علی اس جگہ, یہ جگہ مجھے اچھی نہیں لگتی, یہ جگہ مجھے اچھی نہیں لگتی. مالک کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس جگہ رات کو میرے دشمن, رسول کے دشمن اور علی کے دشمن کٹھے ہو کے بیٹھے. یہ ہے میری گفتگو کا محاصل. یہاں میرے دشمن, میرے رسول کے دشمن اور علی کے دشمن اس جگہ رات کو کٹھے بیٹھے ہیں. اس لیے اس جگہ کو کوڑا پھینکو, مردار پھینکو. اور جس جگہ دشمن علی بیٹھ جائے رات کو, وہ تو جگہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی, دشمن علی کیسے اچھا لگے گا؟ انہی مشوروں کا نظر. کربلا ایک دن کی نہیں, واقعہ نہیں. کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں. بزرگوں معاف کرنا, جب میں نے قرآن کو پڑھا یہ رسول کے زمانے سے مشورے ہو رہے تھے. انہی مشوروں کے نتیجے کا نام کربلا. دشمنی ہوتی تو کربلا میں ختم ہو جاتی. رسول اللہ کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھی. جنگ کا کوئی دستور ہوتا تھا, کوئی اصول ہوتا تھا. میرے نبی نے مشرکوں سے جنگیں لڑی, کافروں سے جنگیں لڑی, لیکن کسی مشرک کی لاش پہ
گھوڑے تو نہیں دڑائے. اولاد رسول کا قصور کیا کہ صرف قتل نہیں کیا, لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے. جاؤ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھ لینا, ہر کسی کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے تھے. پتہ کس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے تھے؟ جس کی سب سے زیادہ توہین کرنی مقصود ہوتی تھی نا, اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے تھے, ہر کسی کی لاش پہ نہیں. ایک ہی جملہ میں مصائب کا پڑھوں گا, میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں, لیکن چونکہ آج شہادت کا دن ہے میرا بھی جی جاتا ہے, دو آنسو میرے بھی آ جائیں, ہو سکتا ہے کسی مومن کی نماز ہو جائے. جب امیر مختار کا زمانہ آیا نا, امیر مختار کہتا ہے میں مولا کی مصیبتیں سن سن کے روتا ہوں. کبھی تو بھی رویا؟ تو کربلا میں موجود تھا. اس نے کہا ایک مرتبہ رویا ہوں. امیر مختار کہتا ہے بیان کر کب رویا؟ اس نے کہا اس وقت رویا ہوں جب حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا لاشا دفن کر رہا تھا, اس وقت میں رویا ہوں. کہتا بیان کر کیا ہوا؟ کہتا میں قریب گیا, میں نے کانوں کو متوجہ کیا, حسین جیسا بادشاہ یہ فرما رہا تھا اکبر جوان ہے, غازی جوان ہے, بیٹا تیری لاش اس قابل نہیں کہ گھوڑوں کے سم برداشت کرے, تو 6 ماہ کا نازک ترین شہزادہ, اسی لیے تجھے دفن کر رہا ہوں. امیر مختار نے کہا پھر وہ لاش پامالی سے بچ گئی. کہتا ہے رونا اسی بات کا, پامالی سے نہیں بچی. کہتا بیان کر کیا ہوا؟ کہتا جب سارے شہید ہو گئے, سارے شہداء کے سر کاٹے گئے, عمر ابن سعد ملعون کے سامنے پیش ہوئے, سروں کا انبار لگ گیا. جب سر آئے تو جو فوج کے جرنیل تھے نا, سردار تھے, وہ آئے, آ کر کہنے لگے یہ سر ہمیں دو, ہم بادشاہ کو جا کے دکھائیں اور انعام حاصل کریں. مجھے صرف یہ بات رلاتی ہے, اور دنیا آل رسول کے سر دکھا کے انعام حاصل کرتے ہیں. سر تقسیم ہونے شروع ہوئے. تقسیم کی تعداد پڑھنی ہو مقتل دربندی کو جا کے پڑھ کے دیکھ لینا, میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. کسی قبیلے کے سردار کو 1 سر, کسی کو 2, کسی کو 1, کسی کو 2. جب سارے سر تقسیم ہو گئے, 1-2 سردار بچ گئے, کہنے لگے ہم بھی لڑے ہیں, ہمیں بھی سر دو. عمر بن سعد نے کہا کوئی اور سر مل سکتا ہے؟ کسی نے کہا ایک مل سکتا ہے جو حسین نے دفن کیا تھا. میرے مولا حسین نے قبر کا نشان مٹا دیا تھا, شاید بچ جائے. ان ملعونوں کو قبر کا تو پتہ نہیں تھا, ہاتھوں میں نیزے پکڑے, اس جگہ آئے, نیزے مارنے شروع کیے. کسی ملعون نے ایسا نیزہ مارا, لاشا علی اصغر باہر آئے. شہزادی سکینہ پھوپھی کا کاندھا ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں, او میرا بھائی ہر زبان میں معصوم, وہ اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا, باقی سارے ایک مرتبہ شہید. بس سردارہ نے حسین طول نہ کروں, سر سے سرداروں کی بات بن گئی. دوسرا حکم آیا, اب ان لاشوں کو پامال کر. سید حضرات سے معافی مانگ کر میں جملہ کہنے لگا, دل دکھے معاف کر دینا. تعداد نہیں پڑتا, کئی گھوڑوں کی نئی نال بندی ہوئی. کیوں؟ رسول کے بیٹے کا لاشا پامال کر. نئی نالیں لگ گئیں. جب گھوڑے دوڑنے لگے نا, ایک طرف سے کچھ بندے آگئے, آگے کہنے لگے او عمر ابن سعد, عباس کی لاش پہ گھوڑے نے دوڑانے. یزیدی فوج سے بندے نکلے, کیوں؟ میرے مولا حسین کا تو رہ کوئی نکلے. آ کر کہنے لگے بے شک ہم لڑے ہیں, لیکن ہم اس لاش کی یہ توہین نہیں ہونے. بے شک ہم لڑے, ہم اس لاش کی یہ توہین نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟
اس کی ماں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. حکم آیا عباس کا لاشا علیحدہ کر لو. پھر جب گھوڑے دوڑنے لگے پھر کچھ سوار آگے آ کر کہنے لگے عمر ابن سعد علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑانا. بے شک ہم لڑے ہیں لیکن ہم اس شہزادے کی یہ توہین نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس کی ماں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. قبلہ جو میں نے مقتل میں پڑھا ایک ایک کر کے لاشا اٹھایا جاتا رہا. یہاں تک میں نے مقتل میں پڑھا بنی اسد قبیلے کے لوگ آ کے کہنے لگے ہم حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے. سارے لاشیں اٹھائے گئے. آخر میں کربلا کے میدان میں لاشیں رہ گئے دو. ایک لاشا رسول کے بیٹے کا، ایک لاشا رباب کے بیٹے. جب گھوڑے دوڑے پھر تڑپی لاش میرے مولا حسین کی اور جھک گئی لاشا علی اصغر پر. امام فرماتے ہیں بیٹا اصغر میں نے بڑے چارے کیے تیری لاش پامالی سے بچ جائے. بیٹا تیری اپنی قسمت. اللہ لعنت اللہ القوم